إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 106 سے ہم پڑھیں گے۔ من کفر باللہ، جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی، اپنا ایمان لانے کے بعد، ایمان کے پختہ ہونے کے بعد، الا، سوائے اس کے، من اکرہا، کہ جسے مجبور کیا گیا، قلبہ، اس کا دل، مطمئن بالایمان، وہ مطمئن ہے ایمان پر، کہ جسے مجبور کر کے اس کی زبان سے کفریہ کلمے نکالے گئے، وہ اس وعید سے خارج ہے۔ ولیکن، اور لیکن وہ بندہ، یہاں پیچھے من کفر باللہ من بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد کفر کر دے، اللہ کا انکار کر دے، جس کا دل مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ اس سزا سے نکل گیا۔ ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر، جو کھول دے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دے، صدرن، اپنا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، بس اس پر غضب ہے اللہ کا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتا ہے یا بولتا ہے کفر کا، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اس پر جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی بیوی سے اس کی جدائی ہوگی، کیونکہ اس کا اسلام تو ختم نہیں ہوا۔ اور یہ آیت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام میں ان کو بڑا تکلیفیں دی گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر، آج تو میں نے آپ کے ذات کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط جملے جب تک نہیں نکالے، کافروں نے مجھے چھوڑا نہیں، وہ مجھے مسلسل سزائیں دیتے رہے اور کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کہو، تو میں نے اللہ کے رسول وہ الفاظ کہہ دیے، اب میں شرمندہ ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیرا دل مطمئن تھا، اور نبی آپ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میرے دل میں تو ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جس بندے کو مجبور کر دیا گیا، وہ اب جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے ایسے لفظ بولتا ہے تو وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ آگے، ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، اب جو جان بوجھ کر اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا دنیا میں قتل ہے، اور پھر جو ذالک یہ کس وجہ سے ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب، ذالک اس وجہ سے بانہ مستحب الحیات الدنیا، انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان ملے، دنیا کا عیش و آرام ملے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قربان کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ یہ شروع میں آیا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سورہ بقرہ میں شروع میں، تو مطلب کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو اللہ کی معرفت کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، آنکھوں سے اللہ کی کائنات دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانا، تو اب حق قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اللہ رب العالمین نے ان کی ختم کر دی، کیونکہ پیچھے نا ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی، اور آخرت کی زندگی انہوں نے داؤ پہ لگا دی، اور دنیا کے لیے جی رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دیں، اور غافلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لا جرم، یقیناً، پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، لا کا معنی نہیں، جرم شک، کوئی شک نہیں، تو اس کا ترجمہ کیا جائے یقیناً، یا پکی بات ہے، انہم، کہ بے شک وہ، فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ نا حصر ہوتا ہے کلام میں، کہ صرف اس بات نہیں بلکہ نفی کے ساتھ بات کی جائے، نفی بھی ہو کلام میں، اس بات بھی ہو، تو حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ حصر کہتے ہیں حصار، یعنی جس طرح دیوار ایک چیز کو گھیر لیتی ہے، تو یہ حصر جو کلام ہوتا ہے وہ بھی ایک پوری چیز کو گھیر لیتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں،
مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی دوسرا بات ہے ہی نہیں کہ آخرت میں تو صرف نقصان ہی نقصان ہے ان کا. کن کا؟ جن لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں. ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک آپ کا رب اس کے بعد ان کے لیے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت بھی کی، انہیں آزمایا بھی گیا مکہ میں، ان پر ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، پھر انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، ایمان پر ڈٹے رہے، تو ان کی جو غلطیاں ہیں، خطائیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیں گے اور آخرت میں انہی کے لیے اجر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں. اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو اللہ کے قریب کرنے والے، ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے مقابلے میں ہمیں دنیا کو ترجیح دینے والا نہ بنا دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دینے والا بنائیں. ہماری اول ترجیح ہماری آخرت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.